مجلس میں، مجلس تو نہیں بدلی، ادھر ہی ایک ہی مجلس میں، ایک ہی جگہ میں جمیع مخلوق کے حالات، ساری مخلوق کے حالات روز اول سے لے کر الی انتہائہا قیامت کے دن تک حضور نے سارے ہی بتا دیے، یہ سارے حضور نے خبر دی، اور ایک ہی مجلس میں۔ اب کسی کا معدہ خراب ہو سکتا ہے، کسی کا معدہ، میں نے تو پیچھے بھی کہا تھا یہاں تو دیسی، یا تو اب تو معدے اتنے کمزور ہو گئے ہیں تو دیسی خوراک کیسے ہضم کریں گے؟ جن کے ٹائٹ ہیں ان کے لیے ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، جن کے پہلے کمزور ہوں، ولایتی پہ لگے ہوں، تو پھر ایسی دوائیاں ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ آپ تو محبت والے ہو، یہ حدیث ہے۔ اور علامہ عینی کہتے ہیں ایک ہی مجلس میں، یعنی کتنا ٹائم ہے، صبح سے لے کے شام تک نماز کا وقفہ ہے، کتنا ٹائم ہے، تو پھر روز اول سے ایک ایک شے، اب ایک مثال میں دوں تو آپ اس سے سمجھو، انسان ایک لفظ ہے، انسان، اس کے نیچے کلی ہے، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، فلاں ہے، اتنا نہیں، ہر فرد کے متعلق تفصیلی بیان بھی، صرف فرد کا نہیں کہ انیس صاحب، چاند صاحب، صرف یہ نہیں، ان کی ساری حالتیں، سارا بایو ڈیٹا، ہر شے کے متعلق جزئی اور اس کی تفصیل، صرف ایک کلی نہیں، افراد کی پوری ڈیٹیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہر شے کی صحابہ کے سامنے بیان کرتی۔ اب ذہن کہتا ہے کہ اتنے سے وقت میں اتنا بیان کیسے ہو سکا؟ یعنی لوگوں کو پھسلانے والے جیسے جانور کھلے ہیں اور لوگوں کو بدتمیز بنا رہے ہیں، جانور آپ بدتمیز ہوتا ہے، اسے کسی کی تمیز نہیں ہوتی، تو پھر آگے بھی لوگ بدتمیز ہو جاتے ہیں جانوروں کی مان کر۔ کیسے عجیب انسان ہو کے جانوروں کی مانتی ہو؟ انسان ہو تو خالق انسان کی مانو، اللہ جل وعلا کی مانو، کہ اتنے سے وقت میں حضور نے قیامت تک ہر شے کو کیسے بیان کیا؟ کہا یہ معجزہ ہے، اور یہ وہ خوارق کی عادت ہے، یہ سمجھ نہیں آتی، اللہ ہے، یہ اس کی شان ہے کہ تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ بیان کرا دے، بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو معجزہ ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، سمجھ کو پیچھے رکھو، خدا کی قدرت کو مانو۔ کہا یہ امر عظیم ہے، من خوارق العادہ، یہ خوارق کی عادت سے ہے، عادت کے خلاف ہے۔ عادت تو یہ کہتے ہیں کہ کتنے مہینے لگے دو، کتنے سال لگے دو بیان ہو، لیکن کہا نہیں، رب کے ہاں سال نہیں ہے، وہ رب ہے، وہ جو چاہے ہو جاتا ہے۔ تو اس نے اپنے مصطفیٰ کو یہ شان عطا فرمائی۔ اور پھر علامہ عینی کہتے ہیں کیوں نہ ایسا ہو، کیوں نہ ہو ایسا؟ کہتے ہیں وقت اوتی جوامع الکلم ما ذالک، ایسا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ہمارے آقا کی یہ شان ہے جو کسی نبی کو نصیب نہیں ہوئی کہ حضور چند کلمے کہتے ہیں کوزے میں دریا بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ جوامع الکلم رسول اللہ کی شان ہے، الفاظ کم ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک دریا ہوتا ہے، تو یہ حضور کی شان ہے، حضور نے بیان فرمایا ہے، تو حضور کو اللہ نے جوامع الکلم کی شان دی ہے۔ آپ چند کلمے بیان فرماتے ہیں اور اسے قیامت آ جائے، لیکن پھر بھی بندہ کہے جیسے اس کی وضاحت کرنی چاہیے تھی میں کر ہی نہیں سکا۔ تو یہ ہیں علامہ عینی شارح بخاری جو اس حدیث باغ کی طرح دکھتے ہیں۔ اب یہ میرے پاس فتح الباری ہے، اور یہ حافظ ابن حجر اسقلانی، اور یہ کون ہے؟ یہ بھی شارح بخاری ہیں، اور انہوں نے بھی اس کے اندر اسی حدیث کو واضح کیا اور ظاہر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائے اول، مخلوق کی ابتدا سے لے کر قیامت تک، اس کے درمیان جو کچھ بھی ہونے والا تھا قیامت تک، اللہ عز و جل آپ کو عطا فرمایا، اور آپ نے صحابہ کے سامنے سارے بیان فرما دیے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بریلوی ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تو تہمت لگاتے ہیں کہ اپنی طرف سے۔ ہم نے کہا نہیں، اعلیٰ حضرت لکھا ہے تو امت کا جو عقیدہ ہے اس کو لکھا ہے، اور آمنہ کے لال کی زبان کو ہائی لائٹ کیا ہے۔
کہ یہ 2 نمبر کیا کر رہے ہیں، یہ حضور کی شانوں کو چھپا رہے ہیں۔ پڑھو علامہ عینی کب ہوئے، اور یہ تو شافعی ہیں اور یہ حنفی ہیں اور یہ شافعی، تو اسے تو اپنی مرضی جب پسند کا ہوتا ہے تو اسے بھی نقل کر لیتے ہیں، کہتے ہیں فتح الباری میں لکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا ساری مانو نا، ان کو بھی مانو۔ حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمۃ الرحمن کیا لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہی جو علامہ عینی نے کہا، آپ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں جمیع مخلوق کے احوال کو ابتدائے اول سے لے کر جنتیوں کے جنت میں اور جہنمیوں میں جنت کے داخل ہونے تک سارا بیان کر دیا۔ کیوں؟ کیا یہ خوارج کی عادت ہے اور یہ حضور کی شان ہے، اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے، آپ چند کلمے کہتے ہیں اور دریا بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ مضمون حافظ ابن حجر اسقلانی لائے، لیکن یہاں تک نہیں، آپ نے یہ بھی لکھا کہ یہ حدیث جو ہے، یہ جو خبریں ہیں، یہ مبدا، معاش اور معاد تینوں کے متعلق ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کا بھی ذکر کیا، معاش کا بھی ذکر کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاد قیامت کے دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ذکر کر دیا، یہ سارا اس میں۔ اور پھر مزید اس کو وہ آگے لے کر آئے، اور ایک حدیث پاک انہوں نے ترمذی شریف کی ذکر فرمائی۔ کس کی؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک، ما رواہ ترمذی من حدیث عبداللہ بن عمر بن العاص، اور یہ حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی، قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدہ کتابان فقال للذی فی یدہ الجبنہ هذا کتاب من رب العالمین فی اسماء اہل الجنہ واسماء آبائہم وقبائلہم ثم اجمل على آخرہم فلا يزاد علیہم ولا ينقص منہم ابدا ثم قال للذی فی شمالہ مثله في أهل النار مثله في أهل النار وقال في أهل الحديث فقال بيده فنبذهما ثم قال فرق ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير اسناده حسن۔ یہ محدث ہیں، کہتے ہیں اسناد حسن ہے، یعنی کسی کا اندر خراب ہو تو وہ کہہ دے حدیث موضوع ہے، حدیث ضعیف ہے، تو آپ صاحب نے یہ بھی نہیں چھوڑا اور کہہ دیا اسناده حسن، اس حدیث کی سند حسن ہے، اور حسن کا درجہ اونچا درجہ ہے۔ تو اب آپ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور صحابہ نے جو حضور سے یہ لیا ہے اس کو واضح فرمایا۔ کہتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نکلے، تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا ہمارے پاس تشریف لائے، وفی یدہ کتابان، اور آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں۔ بولو کتنی؟ 2 کتابیں۔ آپ بھی بولا کرو، حدیث پاک نور ہے، یاد بھی رہتا ہے اور یاد رکھنا بھی ضروری ہے، ہمارے ایمان کی بات ہے۔ وفی یدہ کتابان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں کتنی تھی؟ 2 کتابیں۔ اور فقال للذی فی یدہ الجمنہ، اور وہ جو دائیں ہاتھ میں تھی، جو فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے۔ کس کی طرف سے؟ یہ غیب کی خبر نہیں تو پتہ نہیں کون سی خبر ہے، صحابہ کو بتایا جا رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ ھذا کتاب من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے۔ تو اس کتاب میں کیا ہے؟ فرمایا فیہ اسماء اہل الجنہ واسماء آبائہم وقبائلہم، فرمایا اس کتاب میں جنتیوں کے نام ہیں۔ بولے تو صحیح نا، اب کوئی سبحان اللہ نہیں آپ کی نکلنی تو کب نکلنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمایا یہ 2 کتابیں ہیں، ایک کتاب رب العالمین کی طرف سے آئی ہے، اس میں ہے کیا؟ فرمایا اسماء اہل الجنہ، جنتیوں کے نام ہیں، اور فرمایا صرف ان کے باپوں کے بھی نام ہیں، واسماء آبائہم، اور وقبائلہم، ان کے قبیلوں کے بھی نام ہیں۔ اس کتاب میں پھر آپ نے مختصر کر دیا، کیا کیا؟ اور پھر اس پر زیادتی نہیں کی جائے گی، نہ اس میں کمی کی جائے گی، جو لکھیں وہ جنتی ہیں، ان میں زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہ حضور بتا رہے ہیں کہ کس کس نے جنت میں جانا ہے، سارے اس کے اندر ہیں، لکھے ہیں، باپ کے بھی نام وہ بھی لکھے ہیں، لیکن اس میں کمی بھی نہیں ہوگی اور اس میں زیادتی بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ نے کہا جو میرے بائیں ہاتھ میں ہے نا، جو بائیں ہاتھ میں ہے، اس میں کون ہے؟ اس میں جہنمی لکھی ہے۔
کن کے نام ہے؟ جہنمیوں کے نام ہے. یہ اسی طرح پھر ان کے باپوں کو بھی نام ہے جو جہنم میں. اس میں زیادتی نہیں ہوگی, اس میں کمی نہیں ہوگی. جو اس کتاب میں لکھا ہے یہ جہنمی ہے, اس میں جہنم میں جانا ہے, اور جس کا نام لکھا ہے جنتی ہے اس نے جنت میں جانا ہے. تو دائیں ہاتھ والے تو جنتی ہیں اور بائیں ہاتھ والے جہنمی ہیں. تو ایک دائیں ہاتھ والی کتاب, ایک بائیں ہاتھ والی کتاب, یہ دو کتابیں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ ہی اس کو پھینکا. فنبذہما, ان دونوں کو پھینکا. بس فرمایا تو تمہارا رب بندوں سے فارغ ہو گیا. ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں. اب وہ کتابیں کہاں گئی, کس کو نظر آئیں؟ اب یہ ہے حدیث, اور یہ لے کر آ رہے ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری, اور یہ بھی ہے ہماری. ظاہر ہے یہ مومنین کی ہے, تو اللہ کا فضل ہے. ہم نہیں داغ چلنے دیں گے. رسول اللہ کے علم پہ بھونکنے والوں, کون سی تم حدیث کی بات کرتے ہو؟ ہم تو بخاری بھی دکھائیں گے, ہم ترمذی بھی دکھائیں گے, ہم تو مسلم بھی دکھائیں گے. قرآن پہلے اس کے بعد ایک نہیں, ہم تو سینکڑوں کے حساب سے حضور کے علم پہ حدیث سے دکھائیں گے. قرآن پاک تو قرآن پاک ہے. اور پھر حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ الرحمن آگے وہی حدیث لائے جو علامہ عینی لے کر آئے کہ حضور نے ساری شے بیان کر دی, سب کچھ بیان کر دیا. بس صحابہ کہتے ہیں جو پھر ہم میں زیادہ جاننے والا, حفاظت کرنے والا ہے, ہم اسے زیادہ جاننے والا جانتے کہ یہ زیادہ ہی علم رکھنے والا ہے. اور اس میں پھر انہوں نے آخر پہ وہی حدیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جگہ پہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا روز اول سے لے کے آخر تک سارا ہی بیان فرما دیا. یہ حافظ ابن حجر عسقلانی ہیں. اور اس کے ساتھ میرے پاس یہ بخاری شریف میں یہ بھی حدیث پاک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پہ شاہد ہے وہ بھی موجود ہے, وہ بھی آپ سماعت فرمائیں. اور آپ نے پہلے بھی اس کو سماعت فرمایا ہوا ہے, لیکن اب وقت کی ضرورت ہے, ہم بھول بھی جاتے ہیں. اور پھر ہم ان لوگوں کو جو ہمارے باپ کے متعلق بولے ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے, سننا پسند نہیں کرتے, اور ہم ان کو سنتے جن کا دین کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. گناہگار سے گناہگار بندہ ہوگا, کوئی بھی اس کے پلے عمل نہ ہو لیکن محبت ہو, بالآخر جنت میں تو جائے گا. ایسا بھی ہوگا کہ اللہ فضل فرمائے تو حساب بھی نہ ہو, بغیر حساب کے, لیکن بے ادب جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گا. اس لیے یہ بچ جاؤ. آج آپ نہیں بچ رہے, آپ ظالموں کے ساتھ بیٹھ رہے ہو نا, پھر اللہ پاک نے جہاں پھینکا نا پھر آپ کو سمجھ آنی. کبھی بھی بد مذہب بد وقت کے پاس نہیں بیٹھنا, نہ اس کو سننا ہے. سننا ہے تو خدا کی یاروں کو سننا. عمل میں کمی کوتاہی بچت ہو جائے گی, لیکن محبت میں آ گئی بچے گا نہیں, نفرت آ گئی پھر نہیں بچے گا. یہاں تو اللہ پاک نے ابو لہب کے لیے پوری صورت نازل فرما دی. اللہ پاک نے یہ دیکھا میرا